میڈیکل کے اعتبار سے انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اسلام میں صبر اور اللہ پر توکل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، جو نفسیاتی دباؤ اور اضطراب کو کم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ جرنلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر اور پینک ڈس آرڈر جیسی انزائٹی کی اقسام شامل ہے، جو انسان کے نفسیاتی دباؤ کو کافی متاثر کرتی ہے اور اس میں کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذہنی صحت کی تکالیف کو اور ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کو اپنی جسمانی صحت کے اعتبار سے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا احکامات اور کون سی شرائط رکھی گئی ہے کہ جس سے آپ ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے نفسیاتی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ اسلام کی روح کے لحاظ سے اس پر آج روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ہم اپنی تکالیف کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس پر آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی تعلیمات میں نفسیاتی صحت کو انتہائی حکمت اور دانائی کے ساتھ احکامات کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ صبر، اللہ پر توکل، دعا، ذکر اور اللہ سے دعائیں، یہ انسانی نفسیاتی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، اور یہ آپ کی نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے جیسے خوبصورت انداز سے بھی آپ اپنی ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر قسم کی پریشانی کے لیے رہنمائی اور حل فراہم کیا ہے تاکہ وہ نفسیاتی اور روحانی طور پر ایک متوازن اور خوبصورت خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس کے لیے 3-4 اصول بتائے گئے ہیں۔ میڈیکل کے اعتبار سے انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے سائیکو تھراپی، اینٹی ڈپریشن میڈیسنز اور سیلف کیئر جیسی احتیاطی تدابیر سے آپ ان تمام ذہنی دباؤ اور نفسیاتی جو بھی بیماریاں ہیں اس کو آپ قابو کر سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ڈپریشن ایک عام ذہنی عارضہ ہے جو مسلسل تھکاوٹ، کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے، اور مسلسل اداسی اور تھکاوٹ اور کام کرنے کی جو آپ کی دلچسپی ہوتی ہے اس کو انتہائی کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اثرات ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کے ہوتے ہیں، جیسے نیند میں خلل، وزن میں کمی یا اضافہ اور توانائی کی کمی۔ ڈپریشن کے شکار افراد کو زندگی کے عام کام کاج میں مشکلات پیش آ سکتی ہے، اور اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انزائٹی ایک عام نفسیاتی مسئلہ ہے جس میں بے وجہ خوف اور آپ کو ہر وقت پریشانی اور ہچکچاہٹ اور آپ پر ذہنی دباؤ ہوتا ہے، جو عام انسان کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسے ختم کر دیتا ہے، اور یہ حالت معمول کے روزمرہ کاموں کو مشکل بنا سکتی ہے، اور اکثر دل کی دھڑکن اس میں تیز ہونے، پسینہ آنے اور مسلسل تناؤ کی حالت کا سبب بنتی ہے۔ انزائٹی مختلف اقسام کی ہو سکتی ہے، جیسے کہ سماجی انزائٹی، جرنلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر اور پینک ڈس آرڈر جیسی انزائٹی کی اقسام شامل ہے، جو انسان کے نفسیاتی دباؤ کو کافی متاثر کرتی ہے اور اس میں کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتی ہے۔ ذہنی صحت کی اہمیت جسمانی صحت کی طرح ہی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ہماری خوشی اور کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اچھی ذہنی صحت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری خود اعتمادی، فیصلہ سازی کی صلاحیت اور ذاتی تعلقات پر مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا
اور دوسروں کی خیریت دریافت کرنا، اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیشہ مسلمانوں کو ترغیب دی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا نہ صرف ان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ انسان خود بھی نفسیاتی طور پر انتہائی بہتر محسوس کرتا ہے اور ذہنی تھکاوٹ کو بھی یہ کام دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کی تکالیف سے ایک کوئی تکلیف دور کر دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسلام نے ہمیں اپنی ذہنی استقامت کے لیے اور ذہنی خوشی کے لیے، نفسیاتی طور پر آپ کو خوش ہونے کے لیے یہ ترکیب بتائی ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے کام آنا، یہ ہمارے ذہن کو انتہائی خوشی دیتا ہے۔ اسلام میں صبر اور اللہ پر توکل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، جو نفسیاتی دباؤ اور اضطراب کو کم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے اور وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں اسلام نے انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرنے اور اپنی ذہنی اضطراب اور نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا سکھایا ہے۔ دوسروں کی خبرگیری، دوسروں کی مدد کرنا، اس سے آپ کو اندرونی طور پر، نفسیاتی طور پر انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن اور ذہنی نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے جو باتیں میں نے شیئر کی ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے کام آئیں گی، اور انشاءاللہ اگر کوئی مسلمان اس پر عمل کرے گا تو وہ اپنی زندگی میں بہتر اثرات اس کے محسوس کرے گا۔ کاموں میں دلچسپی، لوگوں کے ساتھ پیش آنا، اپنے کام کاج، روزگار اور کاروبار میں اس کی دلچسپی وہ بڑھے گی اور اس کو زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔